الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم. قابل سے احترام بزرگوں، اللہ پاک کا بے انتہا کرم ہے کہ ہمیں اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. حاضری تو اللہ کے دربار میں ہوتی، وہاں کی حاضری اصل ہے. آج لوگوں نے بہت سارے دربار بنا رکھے ہیں، بہت ساری سرکاریں بنا رکھی ہیں، وہاں کی حاضریاں گھڑ رکھی ہیں، سنوار کر رکھی ہیں. یہ فرضی حاضریاں گھڑ رکھی ہیں نا لوگوں نے. حاضری کے لائق تو اللہ کے دربار ہے. سبحان اللہ، جہاں نماز جیسا عظیم الشان فریضہ ہوا ہے. ام العبادات، الصلاۃ ام العبادات، تمام عبادتوں کا مغز نماز میں آ گیا ہے. جامع العبادات. اگر پوری کائنات کی عبادات کو سمیٹا جائے، وہ جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ان کی عبادات کی، جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر ان کو یکجا کیا جائے، مجموعہ بنایا جائے، تو وہ سارا مجموعہ نماز میں ہے. تو نماز تو تمام کائنات کی مختلف اقسام کی عبادات کا ایک جامع ترین مجموعہ ہوا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام ہیں، حدیث کے امام، تفسیر کے امام، تصوف کے امام، بہت بڑے انسان ہیں. اللہ اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز پر مداومت کی، اس کو اس کے ارکان کے ساتھ، آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، طور طریقوں کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا، اس نے بر اور باہر کو عبادت سے بھر دیا. اس نے بر و بحر کو عبادت سے بھر ڈالا. اتنی زبردست چیز ہے نماز. اور صلاۃ عصر تو صلاۃ وسطیٰ ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. مؤدب کھڑے ہو جاؤ، تمام نمازوں پر پابندی کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ پر. عصر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے. عصر کی نماز چھوٹ جائے آدمی کی، بہت بڑا خسارہ. کانما ترک اہلہ و مالہ. جیسا کہ کسی کے اہل و عیال تباہ ہو گئے ہوں، اس کو کتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے، سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو. عصر کی نماز فوت ہو جائے تو ایسا خسارہ ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. عصر کی نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور ساری نمازوں کی اہمیت ہے. ہر نماز صلاۃ وسطیٰ ہے. حقیقت میں تو بات یہ ہے، ہر نماز ہی صلاۃ وسطیٰ ہے. کسی نہ کسی قول میں، کسی بزرگ کے ارشاد کے مطابق ہر نماز صلاۃ وسطیٰ ہے. فجر سے لے کر جمعہ تک، عیدین تک، اور صلاۃ خوف وغیرہ تک، سب کے بارے میں اقوال ہے. فجر کے بعد اور عصر کے بعد کو جو وقت ہے، جس کو قرآن پاک نے بکرۃ واصیلا فرمایا، وسبحوا بکرۃ واصیلا. اور قرآن پاک میں تقریباً 15، 16، 17 مقام پر، اگر یاد ٹھیک کام کر رہی ہے بندے کی، بکرۃ واصیلا کہ ہم معنی الفاظ اور یہ الفاظ آئے ہیں. تو اللہ پاک نے خاص طور پر ان اوقات کو جو ذکر کیا،
بکرا و اصیلا، صبح شام، فجر کے بعد اور عصر کے بعد کے اوقات، یہ ذکر اللہ کے بڑے اسپیشل اوقات ہیں، بڑے ہی اسپیشل اوقات ہیں۔ ویسے تو اللہ کا ذکر ہر وقت میں ہے، اذکروا اللہ عند کل شجر و حجر، جہاں بھی انسان کھڑا ہو، جس وقت بھی کھڑا ہو، کوئی قید نہیں ہے ذکر اللہ کے لیے۔ یہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، اور اس کی بھی قید نہیں کہ انسان پاکی میں ہو۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ذکر انسان کی اور کائنات کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اس کی ضرورت کو سمجھ کر کہ یہ سب کی ضرورت ہے، سب کا اس سے فائدہ ہے، یہ نفع کا ایسا نسخہ ہے، نفع کا، ڈاکٹروں کی اصطلاح میں کیا کہنا چاہیے اس کو، ایسا کامیاب نسخہ، ایسی کامیاب ٹیبلٹ، ڈاکٹروں کی اصطلاح میں، یا اور کوئی اصطلاح مجھے بتایا، بھائی ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں۔ ہم کہا اس فن سے تعلق رکھنے والے آدمی، جو جس فن کا آدمی ہوتا ہے وہ اس کی بات زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ ہر فن کے اندر، ہر فن میں اس شخص کی بات ہی کا اعتبار ہوتا ہے جو اس کا ماہر ہوتا ہے۔ ذکر اللہ ایسی ضروری ٹیبلٹ ہے، غذا ہے، دوا ہے، شفا ہے، جس کی ہر انسان کو ہر وقت ضرورت ہے۔ کوئی انسان یوں کہے کہ مجھے اس دوائی کی ضرورت نہیں یا اس وقت ضرورت نہیں، یہ اس کی نادانی۔ ہر وقت جو دوا کارآمد ہو، ہر جگہ پر، ہر وقت، ہر شخص کے لیے بلا تفریق کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم بھی کہیں نہ کہیں بہت دفعہ بلکہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ ظاہر جو جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتا، وہ دوسروں کو بھی یاد کر لیتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ اور اللہ پاک کو شرک پسند نہیں ہے، خالص اپنا ذکر پسند ہے۔ یاد تو وہ بھی کرتا ہے اللہ کو۔ آپ کسی سے پوچھیں آسمانوں کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، چاند کو، سورج کو کس نے بنایا، تو وہ یہ جواب نہیں دے گا کہ فلاں حکومت نے بنایا یا فلاں شخص نے بنایا یا فلاں انسان نے اس کو تیار کیا، فلاں فیکٹری بھی بنا۔ وہ یہی جواب دے گا کہ اس کا خالق اللہ ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، وہی اس کا بھی خالق ہے۔ معلوم ہوا کہ اجمالی معرفت تو ایک غیر مسلم کو بھی ہوتی ہے، مگر فرق کیا ہوتا ہے اس کے ذکر میں، اس کی معرفت میں اور ہماری معرفت میں، ہمارے ذکر میں کیا فرق ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں اور اسی کو سب کچھ جانتے ہیں۔ قادر مطلق وہی ہے، تمام امر آرڈر اسی کا ہے، خلق اسی کا ہے، اور عبادت اسی کے ساتھ مخصوص ہے، اور کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، کتنا بھی کوئی بڑا ہو کائنات میں، مخلوقات میں، پر لائق عبادت اللہ ہی کی ذات ہے۔ وہ عبادت کے لائق نہیں، وہ سجدے کے لائق نہیں، وہ جھکنے کے لائق نہیں، جھکنے کے لائق، رکوع کے لائق اور سجدے کے لائق اور عبادت کے لائق تو صرف اللہ پاک ہے۔ یہی تو فرق ہے نا کہ ایمان والے میں غیر مؤمن میں، یہی تو فرق ہے۔ اگر ہم بھی اس ڈگر پر چلے گئے کہ اللہ اللہ بھی پکارتے رہے اور دوسرا جب آیا تو وہاں بھی ہم نے سجدہ کر لیا یا وہاں بھی ہم نے رکوع کر لیا یا اس کو بھی ہم نے زار اور نافع جانا، تو پھر ہم بھی اسی لائن پر، غلط لائن پر چلے گئے۔ اور ہمارا جو ایک امتیاز تھا، ایک فرق تھا، ایک مومن کا جو امتیاز ہے، فرق ہے، جس سے مومن کا ایمان چمکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے، وہ نقطہ جس پر ایمان ٹکا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، بنیاد ہے، اور اسی سے تمام اعمال صالحہ کھلتے ہیں۔ وہ نقطہ توحید کا نقطہ ہے۔ اسی توحید کو سمجھانے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اولیاء اللہ تشریف لائے، علماء صلحاء تشریف لائے، کتابیں اتریں اسی بات کو سمجھانے کے لیے۔ آج دیکھیے آپ کی اسی چیز میں ہم بھٹک رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جس بات کو سمجھانے کے لیے اتنی بڑی محنت کی صحابہ کرام نے، اللہ اللہ،
اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ وہ نقطہ جس پر سب سے زیادہ اس مقدس طبقے کی محنت ہوئی، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، علماء صلحاء، ائمہ تفسیر و حدیث اور فقہ، ساری دنیا کے اکابر اولیاء اللہ کی جس چیز پر سب سے زیادہ محنت ہوئی، دو چیزیں ہیں، ایک تو توحید ہے اور ایک سنت ہے۔ سب نے ان دو چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا اور سب سے زیادہ محنت کی، توحید پر اور سنت پر۔ اور رسول پاک علیہ السلام جو سب کے امام ہیں، مقتدا ہیں، سب جن کا فیض و برکت ہے، یہی فرمایا جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے۔ اور کتاب اللہ تمام توحید کے آس پاس ہی گھومتی ہے، اس کا نقطہ مرکزی یہی ہے، توحید اور سنت۔ یہ جامع ترین راستے ہیں، سہل راستے ہیں، آسان راستے ہیں۔ ایک آدمی اس کے سامنے جھک رہا ہے، پھر کل کو اس کے سامنے جھک رہا ہے، وہاں اس کے سامنے جا رہا ہے، تو معلوم نہیں اس جیسے ہزاروں لاکھوں ہیں تو وہ کہاں کہاں اپنی پیشانے کو جھکاتا رہے گا۔ ایک اللہ واحد احد صمد و قادر کے سامنے ہاتھ اٹھانا، سجدہ ریز ہونا آسان ہے، اس کو دل دینا آسان ہے۔ کس کس کو دل دیتا پھرے گا انسان؟ توحید کا راستہ سہل بھی ہے اور یہی ہے جنت کی مفتاح، مفتاح الجنہ شہادت لا الہ الا اللہ۔ جنت کو اللہ پاک نے مشرک کے لیے حرام کر دیا۔ اللہ پاک شرک کرنے والوں کو جہنم کے اندر بھیجیں گے، جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ کتنا بچایا تمام انبیاء علیہ السلام نے اور سبھی حضرات نے اس چیز سے۔ اللہ پاک ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، سنت کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ اوقات صبح شام کے ذکر اللہ کے لیے بہت قیمتی اوقات ہیں، تو اگر ہم ان اوقات میں اللہ کو یاد کر لیا کریں تو کتنا بڑا نفع حاصل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں صبح کو فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اس قوم کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ کو یاد کرتی ہو، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پیارا عمل ہے۔ میں عصر کے بعد غروب تک اس قوم کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ کو یاد کرنے والی ہو، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اتنوں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ کتنے فضائل بیان کیے ان اوقات میں ذکر اللہ کے۔ معلوم ہوا کہ اوقات تو سبھی ہیں ذکر اللہ کے، مگر کچھ اوقات میں کچھ خصوصیات بھی ہیں، تو وہ ان خصوصیات کے ساتھ جب ہم ذکر کریں گے تو انشاءاللہ برکات بھی مضاف ہوں گی۔ جیسا جس کا موقع ہو اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا ہر مؤمن کو لازم ہے، فرض ہے، فرض عین ہے۔ اللہ کا ذکر تو فرض عین ہے، اسی کے لیے تو کائنات وجود میں آئی۔ کتنی آیات میں فرمایا اللہ پاک نے، سبحوا بکرۃ واصیلا، کبروا تکبیرا۔ جہاں ہر صفحے میں آپ دیکھیں گے کہ تسبیحات کا تذکرہ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات سبحوا یسبحوا، سبح للہ یسبح للہ۔ قرآن پاک میں کتنی جگہ پر آتا ہے، تو بار بار یہ جملے کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ پاک کائنات کی تسبیح کا ذکر فرماتے ہیں، مخلوقات کی تسبیح کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ تذکرے کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ تذکرے ہمیں صرف سنانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ اس لیے آ رہے ہیں کہ تاکہ ہم بھی تسبیحات کو، اذکار کو، اوراد کو، استغفار کو ایک ضروری عمل سمجھیں۔ توبہ استغفار کا راستہ بہت ضروری راستہ ہے، اس راستے پر چلے بغیر کسی کا کام نہیں بنے گا۔ اللہ کو یہی پسند ہے کہ سب اسی راستے سے اس کے پاس آئیں۔ ایک بزرگ نے بہت عبادت کی، رات دن ایک کر دیا،
اور لمبا ٹائم تک عبادت کرتے رہے. غالباً حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور کوئی بزرگ ہے، مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، ایک لمبے وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہے. آخر میں یہ الہام ہوا کہ عبادت کرنے والے تو بہت ہیں، جو عبادت کے راستے سے آئیں گے، بھیڑ لگی ہوگی وہاں، مجھے تو یہ پسند ہے کہ توبہ کے راستے سے آؤ، انکساری کے راستے سے آؤ، عاجزی کے راستے سے آؤ، اپنے آپ کو عاجز بنا کر پیش کرتے ہوئے آؤ، کمزور بنا کر پیش کرتے ہوئے آؤ، کمزور سمجھتے ہوئے پیش کرتے ہوئے آؤ. یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، میری کیا عبادت. حقیقت یہ ہے کہ ہماری کیا عبادت، ایک سجدہ بھی ایسا نہیں جو ہمارا اللہ کی شان کے مطابق ہو. ہمارا استغفار خود استغفار کا محتاج ہے، ہمارا استغفار خود استغفار کا محتاج ہے. وہ انسان اللہ کی شایع نشان نہیں کر سکتا ہے. بھئی اس راستے سے آؤ، توبہ کے راستے سے آؤ، استغفار کے راستے سے آؤ، انکساری کے راستے سے آؤ کہ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عبادات کا ذخیرہ نہیں ہے، ہم تو آپ سے معافی کے طلبگار ہیں اور رحمت کے طلبگار ہیں. یہ جو کچھ توفیق دی آپ نے کیا. اور توحید کا راستہ اور سنت کے راستے سے انسان جب آتا ہے تو اللہ پاک کو بہت پیار آتا ہے. اگر ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کے اندر جو کام کرتے ہیں انہی کاموں کو تھوڑا سا سنت کے مطابق کر لیں، اس کا نور ہی کچھ اور ہو جائے. ہمارا کھانا، ہمارا سونا، ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا گفتگو کرنا، ہمارا ایک دوسرے کے پاس جانا، ملاقات کرنا، اپنی ضروریات کے لیے جو ہوتا ہے کون نہیں کرتا، سبھی کو کرنا ہوتا ہے. تو یہی باتیں سنت کے مطابق کر لیں. اتنی تو بات ہے، مشکل بات ہے، مشکل مضمون ہے، بہت آسان مضمون ہے، بہت آسان بات ہے. وہی کھانا، وہی پینا، وہی سونا، وہی جاگنا، وہی اٹھنا، وہی بیٹھنا اگر ہمارا مطابق شریعت ہو جائے، مطابق سنت ہو جائے تو ہماری ضروریات بھی پوری ہوتے رہیں اور عبادات کے ساتھ ساتھ عبادات بھی شمار ہوتی رہیں. یہی سب چیزیں ہماری عبادت بن جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 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 استغفر اللہ ربی من كل 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 ذنب واتوب الیہ. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم.
سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا لا الہ الا اللہ 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 لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم در ہوئی باران سے سوکھی زمین در ہوئی باران سے سوکھی زمین یعنی آئے رحمت للعالمین لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرے ایمان میں خامی نہ رہ جاتی، تیرے ایمان میں خامی نہ رہ جاتی. کاش پی لیتا گر تو بھی محبت کا جام، کاش پی لیتا گر تو بھی محبت کا جام. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائی. بہت گناہ کیے، گناہ پر گناہ کیے، یا اللہ معاف فرمائی، توبہ کی توفیق عطا فرمائی، ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائی، توبہ کی توفیق نصیب فرمائی، اخلاص نصیب فرمائی، ہمارے اعمال میں اخلاص نصیب فرمائی، قبولیت نصیب فرمائی، میں توحید سنت کا راستہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ ہر خیر نصیب فرمائی، ہر خیر جو تیرے حبیب علیہ السلام نے اسے مانگا یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. جن تمام چیزوں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی یا اللہ ان تمام چیزوں سے پناہ نصیب فرمائی. یا اللہ دنیا اور آخرت کے شر سے ہمیں پناہ نصیب فرمائی، دنیا اور آخرت کی خیر ہمیں نصیب فرمائی، دنیا اور آخرت کے شر سے ہماری حفاظت فرمائی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائی، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائی، ہمارے احباب کی حفاظت فرمائی، ہمارے مردوں کی عورتوں کی حفاظت فرمائی، ہمارے گھر و بار کی حفاظت فرما. یا اللہ انبیاء صلحاء صدیقین اولیاء اللہ کے طریقے میں چلنے کی توفیق نصیب فرما. ضالین مغضوب علیہم فساق فجار منافقین اشرار کفار اہل بدع، یا اللہ ان تمام کے طریقوں سے ان پر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یا اللہ نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی معیت ہمیں نصیب فرما. اشرار سے ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرما.